ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے، گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی خطرناک حملے ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں کے بارے میں ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے یہ حملے کیے ہیں اور یہ حملے ہم نے اس کے جواب میں کیے جو ہمارے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ جسٹیفیکیشن صحیح جی ویلڈ نہیں تو ہے۔ ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جنوب مشرقی ایران کے شہر چابہار میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا، امریکی اخبارات کچھ بتا رہے ہیں کہ اردن میں 2 فوجی مارے گئے ہیں، تقریباً 17 فوجی ابھی تک ہلاک کیے جا چکے ہیں، آج ان کی سٹوری ہے۔ پھر اس پر تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، WTI 84 برینٹ کروڈ آئل 90 پہ پہنچ گیا ہے فی بیرل۔ تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے اور زہیب اس کے بعد دیکھیں امریکن میڈیا پورٹری کر رہا ہے کہ جی سمپتھی فار دا سولجرز، کہ دیکھیں تو کیریوکی گاتے تھے یہاں کچھ دن پہلے اور کس طرح جو ہے ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جہاں آپ میزائلز مار رہے ہیں وہاں ان کا کیا قصور ہے؟ جی، اور ڈیسیلینیشن پلانٹس، بریجز، سکولز، ریلوے اسٹیشنز، یس بالکل اس کا یہ کتنے بڑے وار کرائمز ہیں یہاں۔ تو پھر بھی جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنا رہا ہے ایران، لیکن آپ اس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے تو میڈیا پہ ایک عجیب سا امیج آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ نیا نیریٹو جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی مارے گئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ تو وہ ایک نیریٹو بنا رہا ہے باقاعدہ طور پر تاکہ اپنے لوگوں کو، US کے لوگوں کو انٹرنیشنلی وہ یہ پیغام دے سکے کہ ہم تو ایک دہشت گرد ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو دنیا ہمارا ساتھ دے۔ یہ نیریٹو ہے US، جس نے کبھی کوئی ایسا تاثر دیا ہی نہیں کہ جی بنا رہے ہیں یا کبھی دھمکی دی ہو کسی ملک کو۔ اس جنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک ضد ہے اسرائیل کی اور ٹرمپ کی جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن ادروائز آپ لوگوں کو کیا پتائیں کہ وجہ کیا۔ پھر اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایکسکیوز بنا دیا گیا ہے کہ جی اس کو کھولیں، اس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ there was never a reason actually، کوئی solid reason۔ اور ان کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، ڈپلومیسی کو ہم راستہ دیں گے۔ ایک اور اس میں جو یعنی ایک تو یہ جنگ ہے جس میں اسرائیل، US اور ایران کے خلاف یہ مد مقابل ہیں، لیکن اب مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے یہاں بھی ایک عجیب سی جنگ ہے، کچھ ٹگ آف وار سی چل رہی ہے، عجیب جنگ چل رہی ہے۔ اور دیکھیں ایران کا موقف یہ موقف بتا رہے ہیں بالکل ان بائسڈ ہو کے، ایران کا موقف یہ ہے کہ جب US بیسز یہاں پر موجود ہیں، مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں، اردن ہے، قطر ہے، UAE ہے، یہ یہاں پر بیسز موجود ہیں US۔ اب US جو سیٹ کام کے بیانات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایران پر ہم نے یہ حملے کر دیے، اتنے لوگ مار دیے اور یہ تنصیبات کو نشانہ بنا، یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی بیسز سے ہو رہے ہیں، یعنی ان کی ٹیریٹری سے ہو رہے ہیں، US بیسز کی طرف سے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ US بیسز آپریٹو رہیں گی اور وہاں سے حملے نہیں وہاں سے رکیں حملے گے، تب تک کیسے پھر یہ تب تک ہم کہاں ریٹیلیٹ کریں؟ یعنی ایران کو اگر کوئی بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے ایران پر شہر میں تو ایران کہاں ریٹیلیٹ کرے؟ ایران ڈیفنس پہ ہے، وہ ڈیفنس جواب دے رہا ہے، اٹیک تو وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن کس طرح سے میڈیا پہ اس کو جوڑ توڑ کے جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے۔ شکریہ آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں۔ سر یہ کہے گا آغاز یہیں سے کرتے ہیں گفتگو کا کہ دیکھیں یہ معاملہ تو حل تبھی ہوگا نا کہ جب یا تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ریئلائز کریں گے کہ بھائی بیسز ہمیں نہیں دینی US کو اپنی، اور جب تک بیسز آپریٹو رہیں گی تو ایران حملہ کرتا رہے گا، ریٹیلیٹ کرتا رہے گا، تو یہ تو حل نہیں ہوگا مسئلہ۔ اور منع کر دیں، بس اسٹریٹ یوز ہی نہ کرنے دیں۔ جی ہاں، یہ مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر۔ یقیناً جب تک کہ حملہ آتا رہے گا، یہ بات تو بالکل درست ہے، لاجیکل ہے، منطقی ہے کہ کسی بھی شخص، کسی بھی محلے، کسی بھی گاؤں، کسی بھی ملک پہ اگر جہاں سے حملہ آئے گا تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس محلے نے، اس ملک نے، اس گاؤں نے واپس حملہ تو کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کو انٹرنیشنل تناظر میں دیکھ لیں۔ انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ دیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں آرٹیکل 2 میں دیا ہوا ہے کہ کوئی ملک کسی کے ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پامال نہیں کرے گا۔ امریکہ نے کیا 28 فروری کو، اور امریکہ نے پھر ایک مرتبہ جو آج سے 6 روز قبل جب 3 جہازوں کو پاسداران نے نشانہ بنایا، اس پر آتے ہیں کہ غلط بنایا صحیح بنایا، جب نشانہ بنایا تو وہ جہاز کس کے تھے؟ ایک قطر کا، ایک سعودی عرب کا، ایک سنگاپور کا۔ اور حملہ کس نے کیا ایران پر؟ وہ امریکہ نے چودھری ہونے کی سے حملہ کیا نا۔ انٹرنیشنل قانون اجازت نہیں دیتا، انٹرنیشنل قانون اجازت انہی ملکوں کو دیتا ہے کہ وہ ایکشن لیں جن کے جہاز تھے، وہ یعنی فلیگ جن کا اڑا تھا ان جہازوں پر، اور اس کا طریقہ بھی دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سی کے کنونشن میں۔ وہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چودھری علاقے کا ہے اس نے اپنے ذمہ یہ لے لیا کہ بھائی ٹھیک ہے ایران پہ حملہ کر دو، اور اس نے بہانہ کیا بنایا؟
کہ جو کلاس نمبر 5 ہے MOU کا اس کی خلاف ورزی ہوئی, اس کی انٹرپریٹیشن چودھری نے خود کر لی. اور جبکہ ایران کہتا ہے کہ دیکھو تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 30 دن میں مائن وغیرہ کلیئر کریں گے, 60 دن تک کوئی کسی قسم کی فیس یا ٹول نہیں لیا جائے گا, اور ایران اس کو مینج کرے گا. عمان کا نہیں کہا, کسی اور کا نہیں کہا, ایران اس کو مینج, ایران اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو مینج کرنا ہے. اور اب تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ تو انہوں نے بعد 5 نمبر کلاز میں منوائی. تو اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ خلیجی ممالک کی آپ بات کر رہے تھے, اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے, تو خلیجی ممالک نے بیسز دیے ہوئے ہیں, اور بیسز بائی لیٹرل ٹریٹی کے تحت دیے ہوئے ہیں. اس میں اس کی مضمرات کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کا جو انٹرنیشنل قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک سے کوئی بائی لیٹرل طریقے سے اپنی ٹیریٹری دیتے ہیں تو وہ اس کو ایکسرسائز, اس کی ٹریننگ, اس کی اس ملک کی حفاظت کے لیے اگر اس میں کلاس دیا ہوا ہے تو, ورنہ زیادہ تر ٹریننگ اور جوائنٹ ایکسرسائز کے لیے ہوتا ہے یہ. اچھا, اب جوائنٹ ایکسرسائز ٹریننگ کے مقصد کے لیے تو بیسز بنائے گئے, اور ان بیسز سے آپ نے بالکل صحیح کہا, تو ان بیسز سے اگر ایران پہ حملہ ہو رہا ہے تو ایران کو انٹرنیشنل قانون, اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ایران نے 51 آرٹیکل کے مطابق اقوام متحدہ کے جواب دے سکتا ہے, وہ دے رہے ہیں. پھر دوسری بات کہ وہ ممالک جنہوں نے بیسز دیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو جس بیسز کو انہوں نے جو خطہ اپنا دیا ہے کسی اور ملک کو, وہ خطہ کسی پڑوسی ملک یا دوسرے ملک کے لیے استعمال نہ ہو. یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ہوسٹ کنٹریز ہیں, تو انہوں نے اپنی ذمہ داری. اب بیچارے کیا کریں, یہ ڈرے سے سہمے سے ہوسٹ کنٹری, وہ چودھری صاحب آگے بیٹھ گیا, تو اب چودھری صاحب کو نکالنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے, یعنی کہ US کے بیسز کو نکالنا, ختم کرنا, وہ ٹریٹی کی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس وہ خود ایکٹ آف وار سمجھے گا US کے. جی another act of war. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب سیکنڈ یہ جو ویو آف وار شروع ہوئی ہے, ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو بالکل ہی سب تباہ کر دیا ہے ایران میں, اب تو ان کے پاس کچھ نہیں بچا, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی اور بہتر ہو گئی ہے, مور سفسٹیکیٹڈ, ایکیوریٹ, اور ڈیفینس سسٹمز جو ہیں وہ اس کو پکڑ بھی نہیں پا رہے. بیلسٹک میزائل زبردست ان کے نشانے مور سفسٹیکیٹڈ, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ایڈوانس چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. دے آر ریڈی فار اے لانگ وار, اور یہ بہتر اب جو ہے ان کی جو اسٹریٹجی اور ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. اس چیز کو 2 تناظر میں دیکھ لیتے ہیں. ایک جیو پولیٹیکل منظرنامے میں چائنا کتنا بھی آپ کو خاموش نظر آئے, چائنا بالکل مدد کر رہا ہے ایران کی, اور خوب مدد کر رہا ہے. جو ابھی ایران نے اپنے میزائلز کا کرشمہ دکھلایا ہے جو جارڈن میں, اس میں وہ منوربل میزائل ایسے ہیں کہ وہاں جا کے وہ پیٹریاٹ کو, یعنی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو, اس کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں, کبھی دوسرے ڈائریکشن میں جاتے ہیں, اور بہت سارے میزائل ہوتے ہیں. جب وہ پیٹریاٹ کنفیوز ہو جاتا ہے تو کچھ کو تو وہ انگیج کر لیتا ہے, باقی جا کے اپنے نشانے پر لگتے ہیں.